الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. تمام احباب اچھی آواز نال آقا علیہ السلام تے ہدیت درود و سلام پیش کرو. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سما ہے 100 برس کا پل کی خبر نہیں. میں مویوں میرے ماں پیو میری میت نیل بہان لگے، میں مویوں میرے ماں پیو میری میت نیل بہان لگے. میرے دوست احباب میری قبر تے مٹیاں پان لگے. میرے رشتہ دار عزیز و اقارب مینوں کلیاں چھڑ کے جان لگے. ارے غیب تھی ندا آئی گھبرا نہیں، کملی والے تشریف لے آن لگے. سبحان اللہ. اے بے خبر غافل نہ بن اپنا ٹھکانہ یاد کر، اے بے خبر غافل نہ بن اپنا ٹھکانہ یاد کر. نال ماہی دے جو گزرا او زمانہ یاد کر. بھول گیا ہے تو کر کے وعدہ سامنے محبوب دے، بھول گیا ہے تو کر کے وعدہ سامنے محبوب دے. عالم لاہوت دا او وعدہ پرانا یاد کر. خالی پنجرا چھوڑ کے پردیسی پنچھی اڑ ویسی، خالی پنجرا چھوڑ کے پردیسی پنچھی اڑ ویسی. عارضی گھر چھوڑ دے اصلی گھرانہ یاد کر. چھوٹے بھائی نے پانی پلا رہے ہیں، بٹھا دو، کوئی مسئلہ نہیں، اتنی جو گرمی نہیں ہے، بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ. تیرا جو ازلاں دا دشمن بڑا مکار ہے، بیٹھ جاؤ تسی. تیرا جو ازلاں دا دشمن بڑا مکار ہے، قصہ آدم تے او گندم دا دانا یاد کر. ہی ہسن دے کے رومن لیوئی تینوں دتا کس دلاسا ہو. عمر بندے دی ایویں وہانی جویں پانی وچ پتاسا ہو. سوڑی سامی سٹ گتے سن جتھے پرت نہ سکسیں پاسا ہو. مالک تیتھو لیکھا منگسی حضرت باہو، ایک رتی گھٹ نماسا ہو. انتہائی واجب العزت واجب الاحترام معزز علماء کرام، نعت خوانان حضرات، مہمانان گرامی قدر، دوستوں بزرگوں نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اج دی مقدس پروقار پر نور محفل ایصال ثواب دی محفل ہے. دعا گو ہاں خلا کے پروردگار عالم عزت مآب محترم محمد ریاض صاحب انہاں دی اہلیہ محترمہ اور مستری سجاد حسین صاحب، محمد نواز صاحب انہاں دی مادر لا اصدار فانی تو انتقال فرما گئی. دعا گو ہاں خلا کے پروردگار عالم مرحومہ نو اپنی جبار رحمت جگہ عطا فرمائے. اللہ رب العزت مرحومہ دی بخشش فرمائے، جنت الفردوس اعلی مقام نصیب فرمائے. یہ وہی کی جگہ تو قرار سے بالکل چھوڑ دے. دوستو وقت بھی کافی ہو چکا، مختصر
ایک یا دو گلاں عرض کر کے اپنی گل نو کمپلیٹ کرنا. جڑے یہ فوت کی ہے اصال ثواب ہے، ختم پاک ہے، کل خانی ہے، اس کے بارے تھوڑی جی معلومات ہونی چاہیے. علم ہوئے کہ یہ جڑا سا ختم پاک پڑھنے ہیں، قرآن کریم دی تلاوت کی گئی، نعت شریف پڑھی گئی، بیان ہویا، درس قرآن ہویا، درس حدیث ہویا، لنگر خیرات اہتمام ہویا، اس کا کیا اسلام وچ کوئی جواز ہے یا صرف ایک سنیت دی ایک رسم ہے؟ اس کے بارے دو روایت عرض کرنا چاہنا. ایک حضرت امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ نے تفسیر کبیر چ نقل کیتا ہے اس روایت نو، اور اسی روایت نو امام محمد نے موتا محمد کے اندر نقل کیتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لے کے جا رہے ہیں، آپ دا گزر ایک قبرستان دے قریب ہویا، ویکھیا کہ ایک قبر تے شدید قسم دا دردناک قسم دا عذاب ہو رہے ہیں. زبان سمجھ آ رہی ہے یا زیادہ پڑھا لکھا طبقہ ہے؟ اردو بولیے. نہیں جی ٹھیک ہے. مہربان. حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لے کے جا رہے ہیں، ایک قبرستان دے قریب گزر ہویا تے ویکھیا کہ ایک قبر تے شدید قسم دا دردناک قسم دا عذاب ہو رہے ہیں. آپ بڑے افسردہ ہوئے، بڑے غمگین ہوئے، پریشان ہوئے، ویکھیا کہ یہ شخص کتنا سیاہ کار ہے، کتنا بد کردار ہے، مرن تو بعد اپنے گناہاں دی سزا قبر وچ بھگت رہے ہیں. آپ تشریف لے گئے، کچھ عرصے تو بعد آپ دا واپسی گزر ہویا، جس قبر تے پہلے شدید قسم دا دردناک قسم دا عذاب ہو رہا ہے، ویکھیا اسے قبر تے اللہ رب العزت دی رحمتاں دی بارش بس رہی. بڑے حیران ہوئے بھائی اس کی وجہ کی ہو سکتی ہے؟ اے مرن تو بعد قبر چ نماز بھی کوئی نہیں سو پڑھی، تلاوت بھی نہیں سو کیتی، عبادت بھی نہیں سو کیتی، کوئی حج زکات خیرات اعمال مرن تو بعد قبر چ نہیں سو کیتا. اس دی بخشش، اس دی نجات اور مغفرت دا سبب اور موجب کی بنے ہے. حج حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ گل سوچ رہے ہیں، ہاتف غیبی دے وچوں آواز آئی، پیارے پیارے عیسیٰ علیہ السلام. اس دی وجہ یہ ہے کہ جب بندہ فوت ہویا ہے، اپنی موجودگی اپنے پیچھے ایک بچہ چھوڑ گیا، معصوم بچہ. اج وہ بچہ بلوغت دے وچوں نکلیا ہے، لڑکپن دے وچوں نکل کے، بچپن دے وچوں نکل کے اج اس دی والدہ نے اس بچے نو مسجد دے اندر امام صاحب کو بھیجیا ہے، اور امام صاحب اج انہوں پڑھایا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جدوں اس معصوم بچے نے اپنی پاک زبان دے نال میرا نام نامی اسم گرامی لیا ہے، اس وقت میری رحمت نو جوش آ گیا. میں گوارا نہ کیتا جس دا معصوم بچہ پیو دے مرن تو بعد میرا نام پاک چاہے اور میں اس کے پیو نو قبر عذاب دے ماں. میں سارا عذاب چاہ لیا ہے اور اس کی قبر تے اپنی رحمتہ دی بارش بسا دی تھی. میرے بھائی ثابت ہویا کہ مرن تو بعد اس بندے نو کیڑی شے کام دیتا؟ اس آپ بھی نماز پڑھی اس نے، مگر اس نو کام تنا یا کام کے شاہی اس نو اس وقت مرن تو بعد اس دا معصوم بچہ اس صرف اللہ دا نام پڑھیا سو. پیو دے مرن تو بعد بیٹے نے اللہ دا نام چاہیا پڑھیا سو. اللہ فرمایا کہ میں اس دا اجر اے دے رہا، اس تو سارا عذاب چاہ دیتا ہے، بخشش و مغفرت اس تے واجب اور لازم کر دیتی ہے. میرے دوست ثابت ہویا کہ مرن تو بعد اگر اچھی اولاد، اگر نیک اولاد پیو دے مرن تو بعد
والدہ دے مرن تو بعد قرآن چاہے چا، کلمہ شریف پڑھے چا، درود پاک پڑھے چا، اللہ دا ذکر کرے یا کوئی بھی عبادات اور اعمال کرے، اگر والد یا والدہ اگر گنہگار ثابت ہویا کہ مرن تو بعد اولاد نیک کم کرسی، اللہ رب العزت اس دا اجر عطا فرمائندہ ہے کہ اس نو تمام گناہاں دی بخشش فرما کے جنت دے اندر اعلیٰ مقام عطا فرما دیندا۔ اسے گل نو مزید مضبوط کرن واسطے ایک حدیث پاک عرض کرنا چاہنا، جس حدیث پاک نو سنن ابی داؤد نے نقل کیتا ہے۔ آقا علیہ السلام فرمائدن کہ والدین واسطے نیک اولاد صدقہ جاریہ ہے۔ اچھی اولاد اپنے پیو ماں واسطے، اپنے اقربا واسطے، بالخصوص اپنے والدین واسطے بخشش دا موجب ہے۔ اچھی اولاد اس واسطے چاہیے کہ اساں زندگی چ رہ کے اپنی اولاد واسطے بڑا کچھ بنائنے ہیں، محنت کیتیاں، مشقت کیتیاں، پاپڑ ویلے مختلف دے کام کیتے، حرام حلال دی تمیز نہ کیتی، اس واسطے کہ اولاد واسطے کوئی شے بنا کے جاویے۔ میرے دوست، تیری وراثت، تیری پراپرٹی، تیری جائیداد سب تو وڈی جائیداد ہے اپنی اولاد دی اچھی تربیت کر کے جا، نیک اولاد بنا کے جا، اولاد دا مزاج اسلام دے مزاج دے مطابق بنا کے جا، اپنی اولاد نو درندہ وحشی نہ بنا کے جا، بلکہ اپنی اولاد نو دین اسلام دا مجاہد اور سپاہی بنا کے جا، اپنی اولاد نو 5 وقت دا نمازی بنا کے جا، اپنی اولاد نو قرآن دی تلاوت والے پاسے لا۔ تیری اولاد تیری موجودگی کے اندر مصطفیٰ کریم علیہ السلام دلال اتنی محبت کرے، اتنی محبت کرے، تیرا بیٹا یا تیری بیٹی جدو حضور دا نام پاک آئے دل دے وچ حضور دا احترام بھی پیدا ہو جائے اور زبان تے درود و سلام بھی جاری ہو جائے۔ اس واسطے ساڑھے کو سب تو وڈی وراثت اور تے پراپرٹی اور جائیداد مرن تو بعد نیک اولاد ہے، اچھی اولاد ہے۔ اسا اولاد نو آنے کوئی توجہ نہیں کرن دے، اولاد والے پاسے بابے کو ٹائم ہی کوئی نہیں، اس اپنا کمائی تے مزدوری تے محنت تے کام دھندے تے پوری زندگی لا چھوڑی، اولاد اپنے عیش کر رہی ہے۔ اولاد اگر غلط بن پئی، اولاد اگر بے حیا بن گئی، غلط راہ تے چل گئی، تے پھر غور کرنا جتنی کمائی کرے سے ساری کمائی چاہے حلال دی کر کے جمع کیتی، حلال دی کمائی کر کے کچھ بنایا، اگر اولاد بھیڑی ہو گئی، اولاد خراب ہو گئی، اولاد غلط ہو گئی، تیری ساری جائیداد، تیری ساری زندگی دی وراثت اور پراپرٹی تیری غلط اولاد فروخت کر کے وہ تباہ و برباد کر دے سی، اور اس کا سارا عذاب جی میں اچھے اعمال اولاد دے پیو نو کام آمنے انہیں اولاد دے غلط حرکتاں اور غلط عادات و خسائل اس دے بارے بھی والدین کو پوچھا ویسی، کیوں نہ یہ اپنی زندگی اولاد نو سمجھایا، کیوں نہ تربیت کی تھی 5 سال 7 سال تو بعد، کیوں نہ سمجھایا اس نو دین والے پاسی، کیوں نہ یہ لایا، پوچھا ویسی قبر وچ عالم محشر دی وچ اساں کہ بس اولاد واسطے کچھ بناونا ہے، ٹھیک ہے بناونا کوئی جرم نہیں، کما جتنا مرضی آوے مگر جائز طریقے، حلال طریقے، صحیح طریقے کما، تاکہ تیری اولاد حلال دا رزق کھاوے، اس دے وجود کے اندر نیک اعمال دی طاقت پیدا ہوئے، نہ کہ حرام دی کمائی کھا کے وجود کے اندر دنیا دی خواہشات اور شیطانیت دے پیچھے لگ کے غلط کمانے پس جاوے۔ اس واسطے اولاد نے ایک حلال کھوا، صحیح رزق کھوا، اور دوسرا چھوٹی عمر اولاد دی اچھی تربیت کر کے جا، تاکہ تیری قبر بھی اچھی بن جاوے اور حشر تیری کامیابی دا سبب بن جائے۔ دوستان محترم، قرآن کریم دے وچوں ایک المعروف آیت پاک دا بھی بالکل ایک شارٹ حصہ تلاوت کیتا ہے، جس وچ اللہ فرما رہا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ فرما رہا ہے کہ اللہ او اس موت نو بھی پیدا کیتا ہے اور زندگی نو بھی،
کہیں پیدا کیتا ہے بھئی اللہ. موت دے والا کون ہے؟ زندگی. یا اللہ یہ موت اور زندگی بنائی کیوں میں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کا پس منظر کیا ہے؟ فلسفہ موت کیا ہے؟ ذرا سماعت کرنا. اللہ فرما رہے لیبلوکم، صرف چیک تو کرنا چاہنا، صرف پیپر ہے، صرف آزمائش ہے. کہنو مار رہے ہیں، کدائیں پیدائش ہو رہی ہے، کدائیں انبات ہو رہی ہیں. زندگی اور موت دا یہ تعلق میرے ہاتھ کے اندر ہے ڈوری، مگر میں موت اور زندگی بڑھائی اس واسطے صرف آزمائش کراں، صرف پیپر لما، صرف چیکنگ کراں. یا اللہ پیپر چیکنگ آزمائش کیا ہے؟ اللہ فرما رہے ہیں ایشکم آزمائش ہے تو اڈے وچو احسن عملا، چنگا کام کون کریندا ہے؟ آسن عمل کون کریندا ہے؟ نیک کام کون کریندا ہے؟ ٹھیک کام کون کریندا ہے؟ اس ٹھیک نیک اچھے اعمال تو مراد ہے آسن عمل. قیمت کی مراد ہے آسن عمل. آسن عمل تو مراد کیا ہے؟ محی الدین شیخ الاکبر علامہ ابن العربی علیہ رحمہ فرمائیں کہ نیک آسن تو کیا مراد ہے؟ حسن حسین اور آسن آخری عظیم ڈگری ہے. اس تو اور اچھا کام کوئی نہیں. یا اللہ سب تو اچھا کام ہے کیڑا؟ جبکہ کلمہ شریف پڑھنا بھی تو اچھا کام نہیں، نماز پڑھنا بھی تو اچھا کام نہیں، تلاوت کرنا، حج کرنا، زکات دینا، تمام گناہ تو محفوظ ہونا، تمام نیکیاں دا پرچار کرنا، یہ سارے کام تو اچھے، مگر آسن دا لفظ دس رہے ہیں کہ تمام اچھے کمہ تو بھی اچھا عظیم کم. اللہ فرما رہے ہیں میں دس دینا، فرمایا ومن احسن قولا ممن دعا الاللہ، فرمایا اس تو آسن بات کہندی ہو سکتی ہے، اس تو آسن قول کہندہ ہو سکتا ہے، اس تو آسن بات کہندی ہو سکتی ہے دعا الاللہ، جیڑا بندیاں نو اللہ دے نال ملا رہا ہے، بندیاں دا ترٹو یا رابطہ اللہ دے نال جوڑ رہا ہے. جس دا رابطہ دنیا دے اندر ترٹو یا رابطہ خدا دے نال جڑ گیا، رب کعبہ دی قسم اس بندے نے آسن عمل کر لیا. اور جس آسن عمل کر لیا اتھے بھی کامیاب ہے، تے قبر چی کامیاب ہے، تے حشر چی کامیاب ہے. یہ رابطہ ترٹدا کیویں میں اور رابطہ جڑدا کیویں میں، اس بات تے صرف غور کرنا. یہ میری آخری بات ہے، بڑی تفصیلاً عرض کرنا چاہنا کہ اللہ دے نال رابطہ بڑھدا کیویں؟ کوئی رابطہ نہیں بڑھا سکتا، کوئی رابطہ نہیں بڑھا سکتا اس وقت تک جب تک در مصطفیٰ نہ مل جائے، جب تک بارگاہ مصطفیٰ نہ مل جائے، جب تک ذات مصطفیٰ کریم علیہ السلام نہ مل جائے. اگر کوئی چاہے کہ میں ڈائریکٹ اللہ تک پہنچ جاواں، میری رسائی، میری قربت اللہ دے نال ڈائریکٹ قائم ہو جائے، اس فرش تے بہ کے، اس زمین تے بہ کے کوئی بھی ڈائریکٹ خدا تک نہیں پہنچ سکتا. پہنچ سکتا ہے مگر ڈائریکٹ نہیں پہنچ سکتا. پہنچ ہو سکتا ہے جیڑا پہلے مصطفیٰ نو پالا لے، جنہوں پہلے حضور مل جاون، جیڑا امتی پہلے حضور تک پہنچ جائے، جس نو ذات مصطفیٰ کریم علیہ السلام اتھے مل جاون. رب کعبہ دی قسم جس نو آقا علیہ السلام اس زمین تے مل گئے، در حقیقت اس نو زمین تے خدا مل گیا. کیونکہ جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے، دیدار کا عالم کیا ہوگا. آقا علیہ السلام دا اگر چاہنا ہے کہ میری قبر اچھی بن جاوے، آسان عمل کر لواں، دنیا تو کامیاب جاواں، قبر جاواں، پہلا سوال ہوئے تک کامیابی، دعا سوال ہوئے تک ٹھیک جواب، تریہ سوال ہوئے تک ٹھیک جواب. او دے واسطے طریقہ عرض کر رہے ہیں، طریقہ ہی کوئی عظیم طریقہ ہی، تیری بخشش دی ضمانت، تیری کامیابی دی ضمانت، اور تیری قبر روشنی اور نور دا اہتمام اور انتظام. اس گل دے وچے کیڑی گل اتھے ایو جا کام کر جا کہ تینوں آقا علیہ السلام دا دیدار نصیب ہو جائے. کہ نصیب ہو جاوے دیدار، پھر ایک باری نصیب ہوئے نا پھر نصیب ہوندہ رہے. ایسا کوئی طریقہ اپنا اگر سمجھ نہ آئے، قرآن کریم ساڑھے کل موجود ہے، طریقہ وہ دستہ ہے قرآن کریم. اگر کوئی شخص اس دھرتی تے آقا علیہ السلام نو پامنا چاہے،
طریقہ موجود ہے. حضرت بہلول دنا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے بزرگ ہیں. ایک مرتبہ آپ ایک بازار کھڑے، ایک شخص کا گزر ہویا. اس پوچھا حضور اس بازار دے چوک وچ کیویں کھڑے ہو، تہاڈی آمد کیویں ہوئی ہے؟ حضرت بہلول دنا علیہ الرحمہ فرمائندے بھائی ساڈے ذمے ایک ڈیوٹی ہے، ساڈی ایک ذمہ داری ہے، اساں بندیاں نو اللہ دے نال بندیاں دی صلح کروا رہے ہیں. کی کروا رہے ہیں؟ بندیاں دی اللہ دے نال صلح کروا رہے ہیں. اس شخص پوچھا حضور پھر دسو چا اج نتیجہ کیا نکلیا ہے، کس ریزلٹ تے پہنچیو؟ حضرت بہلول دنا علیہ الرحمہ فرمائندے بھائی نتیجہ اج اے نکلیا ہے، اج رب منیندا ہے پر بندے نہیں منیندے. رب منیندا ہے پر بندے نہیں منیندے. کچھ عرصہ بیت گیا، کچھ وقت گزر گیا، کچھ ایام گزر گئے. اس تو بعد اس شخص کا گزر ایک قبرستان دے قریب ہویا. دیکھیا حضرت بہلول دنا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ قبرستان دے اندر ایک قبر دے قریب کھڑے. اس شخص پوچھا حضور دسو جا آج تہاڈی آمد مبارکہ قبرستان وچ کیویں ہوئی ہے؟ بڑی باریک بات عرض کر رہا. حضرت بہلول دنا فرمائندے بھائی ساڈی ذمہ داری ہکا ہے، ساڈے ذمے کام ہکو ہے، اسی بندیاں دی اللہ دے نال صلح کروا رہے ہیں، بندیاں دی اللہ دے نال صلح کروا رہے ہیں. اس شخص پوچھا حضور پھر آج دسو جا آج نتیجہ کیا نکلے؟ جیڑا جملہ بہلول دنا فرمایا بڑا باریک جملہ ہے، بڑا عظیم جملہ عرض کر رہے ہیں. اس جملے نو وجاوی نہیں بلکہ اس عظیم جملے نو دل دی تختی تے سنہری حروف نال کوڈ کرنا. بہلول دنا فرمائندے بھائی آج نتیجہ اے نکلیا ہے، آج بندے منیندے پین پر رب نہیں منیندا. بندے منیندے پر رب نہیں منیندا. ایو وقت ہے زندگی دا، ایو ٹائم ہے اتھائیں خدا نو منا لا، رب نال صلح کر لا. خدا فرمائندا صلح کوئی نہ کرے سا جب تک اس کا رابطہ میرے مصطفیٰ نہ ہو سی. جس سینے چ میرے محبوب کریم علیہ السلام دا بغض ہو سی، عداوت ہو سی اور نفرت اور تعصب ہو سی، وہ بندہ سمجھ سی کہ میں خدا مل سا. فرمایا نہیں، اس زمین تے باہیں عمال کر سی پیا چنگے، نماز باہیں پڑھ سی، قرآن باہیں پڑھ سی، حج بھی کرے سی، زکات عبادت اعمال کرے سی. اگر دل دے وچ بغض رسول ہو سی، اگر دل دے اندر آقا علیہ السلام دی محبت اور عشق کوئی نہ ہو سی، فرمایا سارے اعمال جمع کر کے اس تے منہ دے تے مار دے سا. اگر چاہنا ہے کہ میں خدا تک پہنچا بے شک سب تو پہلے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی محبت چاہیے. محبت رسول ہوئے دل دے اندر، عشق رسول دا چراغ دل دے جلا کے جا. تیری قبر روشن اور منور تاؤ سی اگر تیرا دل محبت رسول نال روشن ہو سی. تیرا سینہ اگر عشق رسول نال روشن اور منور ہو سی پھر تیری قبر اچھی بن جا سی. اگر چاہے کہ میں اتھے آ کے اللہ دی باری بڑی توحید درس دے ماں، قرآن دی گل کر رہا، اعمال دی گل کر رہا، اللہ دی گل کر رہا، مگر یاد رکھنا اگر دل وچ محبت مصطفیٰ کوئی نہ ہوئی، دل وچ اگر عشق رسول دا چراغ نہ ہویا، پھر یاد رکھنا تیرے سارے اعمال اللہ دی بارگاہ چ ریجیکٹ ہو سن، تیرے سارے اعمال تیرے منہ تے مارے ویسن. اگر چاہنا ہے کہ چھوٹا جا عمل کران تے کامیاب ہو جاوے پھر دل چ محبت مصطفیٰ دا چراغ جلا لا، پھر عشق رسول دی شمع جلا لا. اگر چاہنا ہے کہ عشق رسول دی شمع کیویں جلسی، آقا علیہ السلام دی محبت کیویں پیدا ہو سی؟ محبت واسطے پہلی شاید طلب، کہ شاید پہلی طلب مصطفیٰ پیدا ہوئے. ساڑی طلب فلاں کچھ بن جائے، فلاں کچھ بن جائے، فلاں بن جائے، فلاں بنا کے جا، درستے بنا کے جا، مگر اتنا کم از کم کر کے جا مرن تو پہلے تیرا رابطہ مصطفیٰ نال بھی بن کے جائے. تیری بخشش ہو گئی، دنیا تے بخشش آنا ہے، اے سرٹیفکٹ ہے بخشش دا، جنت سرٹیفکٹ ہے کہ دنیا چ دیدار مصطفیٰ کر کے جا، چہرہ مصطفیٰ دی تلاوت کر کے جا. آسانے وہ کیویں ہو سی؟ وہ تو 1300 سال 1500 سال پہلے آقا علیہ السلام تشریف لے کے آیا، صحابہ پاکی تا دیدار سانو کی نہیں ہو سکتا. سماعت کر رہا حدیث پاک عرض کر رہے ہیں، مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا من رعانی فی المنام
جس میرے غلام امتی عاشق اور محب نے خواب وچ میرا دیدار کر لیا. کتنے بھائی؟ خواب وچ دیدار کر لیا. حضور فرمائندن فسوف یرانی فی الیقظہ، ان قریب او میرا غلام جاگدے ہویا میرا دیدار کر سی. کیویں اسی جاگدے ہوئے دیدار ہو سی. اس کا مطلب ہے مرن تک، قیامت آون تک اگر کوئی امتی طلب کرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نو تے مصطفیٰ کریم علیہ السلام خواب چی دیدار عطا فرمائندن اور جاگدے ہوئے بھی دیدار عطا فرمائندن. اس بارے کی روایت عرض کرنا چاہنا، بہت بڑے مفسر اور بہت بڑے محدث امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ انہاں ترائے رسالے لکھیں. کتنے رسالے؟ ترائے. اس کے اندر انہوں نے 75 دلائل کم و بیش مصطفیٰ کریم علیہ السلام دے والدین دے ایمان دے دفاع دے متعلق پیش کیتے ہیں. کتنے دلائل؟ 75 دلائل. 75 دلائل پیش کیتے ہیں امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ نے. کس دے بارے؟ مصطفیٰ کریم علیہ السلام دے والدین دے ایمان دا دفاع کیتا ہے. جیڑا کیا نا کہ آقا علیہ السلام دے والدین وہ تب انہاں پتہ نہیں کلمہ شریف پڑھیا ہے کہ نہیں پڑھیا. اور میرے بھائی یہ بات سمجھنی ہے، جس سینے چ بغض رسول ہو سی، جس کے دل چ عداوت مصطفیٰ ہو سی، اس والدین مصطفیٰ دے والدین دے بارے دا عقیدہ ہو سی، وہ تب انہاں کلمہ نہیں پڑھیا، ایماندار کوئی نہیں. مگر غور کرنا میرے دوست، مصطفیٰ کریم علیہ السلام دے جد امجد ابراہیم پاک تو لے کے آقا علیہ السلام دے والد گرامی تک اتنے سینے آئے، اے تمام سینے اللہ دے نور دے نال تمام روشن زندہ اور تبندہ ہاں. تین علم نہ ہوئے علیحدہ بات ہے، مگر آقا علیہ السلام دے خاندان آپ دے جد امجد تو لے کے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دے والد گرامی تک کوئی سینہ ایسا نہیں، کوئی دل ایسا نہیں جیڑا دل محبت الہی تو خالی ہوئے، محبت رسول تو خالی ہوئے. کوئی ایسا دل نہیں. مگر امام فرمائندن کہ میں 75 دلائل پیش کر کے نا اس تو بعد ایک دن کی ہویا کہ میں نے آقا علیہ السلام دا دیدار نصیب ہویا. خواب وچ کہ نصیب ہویا؟ خواب وچ دیدار نصیب ہویا. اس کام کہنا کیتا سو آقا علیہ السلام دے والدین دے ایمان دا دفاع کیتا ہے، ناموس دا تحفظ کیتا سو. آقا علیہ السلام دا ہویا دیدار تے حضور نے فرمایا کہ امام تینوں مبارک ہوئے. تو 75 دلائل قرآن و سنت دے وچوں پیش کر کے میرے والدین دے ایمان دا دفاع کیتا ہے، میرے والدین دی عزت و ناموس تے پیرا دیتا ہے. رب کعبہ دی قسم اے امام تینوں مبارک ہوئے، تینوں اس وقت تک موت نہیں آونی جب تک میں مصطفیٰ کریم علیہ السلام تینوں 75 مرتبہ جگ دیا ہویا دیدار نہ عطا کرا. امام فرمائندن کہ رب کعبہ دی قسم میں خوشبخت بندہ اس نو 75 باری جگ دیا ہویا اس زمین تے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دا دیدار نصیب ہویا ہے. میرے بھائی دیدار تو ہوندا ہے پر ساڑی نیت بنے، ساڑا عقیدہ ہوئے کہ انبیاء تا وصال کر کے قبر چ مٹی بن گئے. اگر عقیدہ اتنا گندا اور غلیظ ہو سی پھر مصطفیٰ کریم علیہ السلام دا دیدار کوئی نہیں ہونا. سماعت کرنا ہے حدیث پاک عرض کر رہے ہیں. اس حدیث پاک نو امام ابو یعلا نے روایت کیتا ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میں زمین تے حرام کر چھوڑیا ہے، زمین تے حرام کیتا ہے. اس زمین چ ایک جرت نہیں کہ اے اجسام انبیاء نو کھا سکے، انبیاء دے وجود مقدسات نو کھائے. اس زمین تے حرام ہے. قیامت تک زمین نہ انبیاء دے اجسام نو کھا سکتی ہے، نہ میرے مصطفیٰ دی آل دے اجسام نو کھا سکتی ہے. نہ زمین تے حرام ہے، نہ میرے مصطفیٰ دے اصحاب دے اجسام نو کھا سکتی ہے. اور زمین تے حرام ہے قیامت تک اے زمین میرے اولیاء دے اجسام نو بھی نہیں کھا سکتی. اس کا عقیدہ دے کہ انبیاء تا وصال کر گئے وہ تو پھر مٹی چ مٹی ہو گئے. اس صلوات فرماونا مسجد اقصی ہے، حضور معراج تے جا رہے ہیں، مصطفیٰ کریم علیہ السلام مسجد اقصی پہنچے. حضور دی آمد تو پہلے ابو البشر آدم پاک تو لے کے عیسیٰ پاک تک تمام انبیاء مسجد اقصی
حضور دے استقبال واسطے کھڑے ہیں. بے شک انبیاء کتھوں آ گئے بھائی؟ بے شک یار سانو سمجھ تک کم از کم کل دیا میں نا انبیاء کتھوں اٹھی کے آیا؟ مزاراں کیا ابو البشر آدم پاک تو لے کے عیسیٰ پاک تک تمام نبیوں کا وصال نہیں ہو گیا؟ تمام انبیاء قبر چلان چلے گئے. بے شک آج مسجد اقصی ہے واقعہ معراج صفا بن کے حضور دے استقبال واسطے کھڑے ہیں. تو میرے بھائی ذرا غور فرماونا انبیاء تا مزاراں چ اٹھی کے نہیں آ گئے. تیرا عقیدہ ہے ابو البشر آدم پاک تو لے کے عیسیٰ پاک تک ہزارہ سال بیت جاویں نبی قبرہ چوٹھی کے مسجد اقصی آ جاویں تے جس نے پھر اتھے دگانا پڑا یہ امام بنے آئے. باقی سارے نبی مقتدی ہیں, سارے انبیاء حضور دے غلام ہیں اور حضور تمام انبیاء دے سردار بھی ہیں تے امام بھی ہیں. اگر ہزارہ سال بیت جاویں نبی قبرہ چوٹھی کے مسجد اقصی پہنچیں پھر مصطفیٰ کریم علیہ السلام اپنی مزار پاک کے جانیں اور حضور مزار پاک قیامت تک انہیں زندہ و جاوید ہیں جنہیں 63 برس زہری حیات طیبہ حضور زندہ ہیں. مگر میرے بھائی غور فرماونا آخری میں جملہ عرض کر کے اپنی بات کمپلیٹ کر رہے ہیں. آخری جملہ ہے کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام دا کرنا ہے دیدار. کیا کرنا ہے؟ دیدار. تے کی میں نصیب ہوندہ ہے؟ صرف انہا کھنال کوئی نہ اسی ہے, صرف انہا کھنال نہیں ہوندہ. کیڑی اکھا چاہی دیاں؟ اکھا چاہی دیاں دل دے وچی اکھا. دل دے وچ کیشا ہے؟ اکھا. دو اکھا جی میں اے ہیں نا موجود, یہ دو اکھا دل دے وچ بھی ہیں. دو اکھا آخری میرے جملے نے غور کرنا. دو اکھا یہ دل دے وچن. اے پتہ ہے کہ دل کی تھے؟ جسم دے وچ سینہ ہے. جسم دے وچ کیشا ہے؟ سینہ. سینے دے وچ کیشا ہے؟ روح. روح دے وچ کیشا ہے؟ دل. دل دے وچ کون ہے؟ اللہ. اصل آخری بات ہی ہے جسم دے وچ سینہ, سینے دے وچ روح, روح دے وچ دل, دل دے وچ ذات مصطفیٰ کریم علیہ السلام جلوہ کر رہے ہیں اور حضور دے وچ ذات خدا جلوہ کر رہے ہیں. انسان تیرا کتنا شرف ہے, انسان تیرا کتنا مقام ہے, انسان تیری کتنی تعظیم و تکریم ہے. تیرے جسم دے وچ اللہ نے سینہ رکھیا ہے اور تیرے سینے اللہ نے روح نو جلوہ گر کیتا ہے اور تیری روح اللہ نے دل رکھیا ہے اور تیرے دل دے وچ ذات مصطفیٰ جلوہ گر رہے ہیں اور ذات مصطفیٰ دے وچ تا ذات خدا جلوہ گر رہے ہیں. اور کدی اس دل دے بارے پڑھیا ہے؟ اگر ذات مصطفیٰ تے ڈاکہ ڈالیا گیا, ناموس مصطفیٰ تے اگر اعتراض کیتا گیا, اس نے غور کرنا چاہیے کہ میرے دل دے وچ کیشا ہے, میرے سینے دے وچ کیشا ہے, میری روح دے اندر کیا ہے. میرے بھائیو جسم دے وچ روح, روح دے وچ دل, دل دے وچ ذات خدا اور ذات مصطفیٰ جلوہ کر رہے. اے دے بارے اگر پڑھنا ہے بابا بلے شاہ سے فرماگن کہ لاکھ ہزار کتاباں پڑھیاں کدی اپنے آپ نو پڑھیا ہی نہیں. اے میں جا جا بڑھنا ہے مندر مسیطاں کدی من اپنے وچ بڑھیا ہی نہیں. اے میں روز شیطان دے نال تو لڑنا ہے کدی نفس اپنے نال لڑیا ہی نہیں. بلے شاہ اسمانی اڑدیاں پھڑنا ہے جڑا گھر بیٹھا ہے انہوں پھڑیا. حضرت سلطان بور سے فرمایا الف اے تن رب سچے دا حجرہ بے شک وچ پا فقیرہ جاتی ہوں نہ کر منت خاج خزر دی تیرے اندر آب حیاتی ہوں. شوق دا دیوا بال ہنیرے متا لبھی یار کھڑاتی ہوں جو مرن تھی اگے مر گئے حضرت باہو انہا حق دی رمز پچھاتی ہوں. آفر میں بندہ ان کر اپنے دل نو زندہ کرنا, اس دل نو پاک کرنا, روح نو جگالا, سینہ روشن کرنا. اگر تیرا سینہ روشن ہے تیری قبر روشن ہے. اگر تیرا دل زندہ ہے, تیرا دل پاک ہے, تیرا دل منور ہے, پھر دل دے وچ جاتی پاک کے ویخ دل دے وچ خدا بھی مل پوسی تے دل دے وچ مصطفیٰ بھی مل پوسی. دل اتنا بڑا ہی. آخری میں بیت پاک عرض کر کے بات ختم کر رہے ہیں. سلطان سے فرمایا دل کتنا بڑا ہے؟ فرمایا بندہ چھوٹا جا نہیں ہوں, دل بڑا بڑا ہی. جی میں موبائل چھوٹا جا نہیں بظاہر اندروں بہت بڑا ہے,
تو وڈا ہے. ذرا سماعت کرنا کہ یہ دے وچ کتنا کچھ ہے. ٹوٹل قرآن کریم ترجمے نال کتب حدیث پورے دا پورا دین دنیا ہر شے وچ ہے کہ کوئی نہ. بے شک. چھوٹی جی ڈبی اینو کیا بنایا؟ بندے. انسان بندے بڑا ہے. بندہ چھوٹی جی ڈبی بناوے تے وچ پورے دا پورا دین اور دنیا اس نو فیڈ کر چھوڑیا سو. ذرا غور کرنا خدا تو بڑا کوئی کاریگر ہے؟ اس کائنات کے اندر رب تو بڑا کاریگر کوئی نہیں اور انسان تو قیمتی سیٹ کوئی نہیں. انسان بڑا قیمتی سیٹ ہے مگر اندروں پیا بند ہے. اندروں پیا بند ہے. کھولنا ہے. حضرت سلطان سے فرمایا اگر کھل گیا پھر اندروں اتنا وڈا ہے دل. فرمایا دل دریاب سمندرو ڈونگے کون دلاں دیاں جانے ہو وچے بیڑے وچے جھیڑے وچے وج مہانے ہو 14 طبق دلے دے اندر تمبو وانگن تانے ہو جو دل دا محرم ہووے حضرت باہو سو ہی رب پہچانے ہو. فرمایا اگر دل زندہ ہو گیا پھر دل دے وچوں خدا بھی مل پوسی اور دل دے وچوں مصطفیٰ بھی مل پوسی. اج اشارے ثواب دی اس پاک محفل وچ دربار حضرت سلطان باہو تو اصلاحی جماعت و عالمی تنظیم العارفین یہ پیغام دے رہی ہے کہ لوگوں دل دے وچوں نفرت عداوت بغض کینہ تکبر حرص ہوس لالچ تمام خصال رسیلہ اس نو ختم کر کے دل دے وچ اسم اعظم دا چراغ جلا لو اور مفت لو اسم اعظم اے ذکر قلبی لائے کے 5 وقتی نماز پہلے پڑھو پھر دل دا قلبی ذکر کرو تاکہ تواڈا اندر بھی پاک ہو جائے اور تواڈا باہر بھی پاک ہو جائے. اندر بھی منور ہو جائے اور باہر بھی منور ہو جائے. پردے ہٹ کے من پھر فرش تے بیٹھ کے اعلان کرو کہ یا الہی تجلی تیری ذات کا سو بسو ہے جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے جہاں اندر بڑھ جاتی پائی ٹھا یار اکلا ہو. اللہ اللہ کی جانب سے اللہ نہ ملے. اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں. اللہ پاک دی بارگاہ چ دعا ہے اللہ پاک ساری حاضری نو اپنی بارگاہ چ قبول فرمائے. اللہ پاک تمام احباب دا چل کے آنا بیٹھنا اور سماعت کرنا اپنی بارگاہ چ قبول فرمائے. اللہ پاک مرحومہ دے درجات نو بلند فرمائے اور لواحقین نو صبر جمیل اور اجر عظیم عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.